السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم اپنی بک میرا جینا میرا مرنا کا پارٹ 2 سٹارٹ کریں گے، یعنی چیپٹر 2۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم اچھی عادات کو کس طرح سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کوئی بھی ہیبٹ اپنا رہے ہوں، کوئی بھی اپنے عادت بدل رہے ہوں یا اس کو ڈیولپ کر رہے ہوں، تو اس کے لیے کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ جب تک ہم کوئی بھی ہم نے کام شروع کیا ہو اپنی زندگی میں، کوئی بھی جب ہم نے اپنا کام سٹارٹ کیا، اس میں اگر ہم مستقل مزاجی سے اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں سکسیس مل ہی نہیں سکتا اگر ہم مستقل مزاجی سے اس پر کام نہ کریں۔ اسی طرح سے ہم آہستہ آہستہ جب ہم ایک چیز کو، ایک کام کو اپنا ہیبٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اس کو بار بار کریں۔ ہیبٹ بنانا 30 ڈیز کا پروسیس ہے۔ 30 دن اگر ہم ایک کام کو بار بار کریں تو وہ ہمارے ہیبٹ بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ نے اپنی کوئی بری عادت کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں 21 دن درکار ہے، 21 ڈیز۔ اوکے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے آج کے لیکچر میں یہ پڑھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی اچھی عادات کو اپنائیں گے اور بری عادات سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ ہم نے اپنی کون سی اچھی عادات اپنانی ہے۔ ہم نے پہلے تو فرائض کی عادت ڈالنی ہے۔ فرائض میں کیا آدیں گے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز جو ہمیں ہمارا اسلام کہتا ہے۔ اور سیکنڈ تھنگ، ان چیزوں کی عادت ڈالنی ہے، ان کی کوشش کرنی عادت ڈالنے کی جن کا ہمیں پتہ ہے کہ آخرت میں ہم سے اس کا سوال ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ اپنی جوانی کہاں گزاری، جو مال ملا اس کو خرچ کیسے کیا، اس کے بعد جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا، اپنا جسم کو کیسے پرانا کیا۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے ان 4 سوالوں کا جواب وہ ہمیں دینا ہی دینا ہے تو کیوں نہیں ہم اس کی تیاری کرتے؟ یا تو ہم بالکل پریپیئرڈ ہیں اس کے لیے یا پھر بالکل بھی تیاری نہیں کی ہوئی۔ اب یہ تو ہم ہر کسی کا الگ الگ ہے کہ کون کتنا پریپیئرڈ ہے، کون کتنی اس کی فکر کرتا ہے۔ تو ابھی اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا میں ان سب کے سوال دینے کے لیے بالکل ریڈی ہوں، فرسٹ کلاس تیار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو اپنے جوابات سے مطمئن کر سکتی ہوں اور پھر اس کے بعد جنت میں بھی جاؤں گی۔ صرف ان کے جوابات دے کے کام نہیں ختم ہو جائے گا، بلکہ اگلا پروسیس ہے جنت میں جانا۔ کیا جنت میں جانے کے لیے میرے ان جوابات جو میں اپنے ایکسکیوز کرتی ہوں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جو بھی میں کام کرتی ہوں، جو بھی میرا مسئلہ ہے، میں نے کہیں جانا ہے، میرے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہے، وہ میرا مسئلہ ہے، اس کو میں نے حل کرنا ہے۔ کیا میں اس ایکسکیوز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ سکتی ہوں؟ مثلاً مثال کے طور پہ میں نے نماز پڑھنی ہے، بہت شدید سردی ہو رہی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن یہ کہوں گی کہ سردی بہت تھی، میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اگر سردی ہو رہی ہے تو وہ میرا مسئلہ ہے کہ میں نے کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، بٹ میں نے پڑھنی ہے۔ میں وہ ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کے سامنے تو نہیں رکھ سکتی، یا میرا وہ ایکسکیوز قبول تو نہیں ہوگا نا۔ میں نے خود اپنے لیے ایسے سچویشنز کریٹ کرنی ہے کہ میں اپنے مسئلے کو خود سے حل کر سکوں۔ ٹھیک ہے، کوئی اور آ کے میرا مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ اگر میں وہ ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں گی تو وہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم لوگ اپنی عادات میں کنسسٹنٹ ہوں گے، اپنے آپ کو خود سے چینج کرنا چاہیں گے، تو پھر ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جو یہ عمر بدلنے کا ہوتا ہے نا، کہ عادت بدلنے کا ہوتا ہے عمر کے ساتھ ریلیشن، کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بچے ڈیولپنگ ایج میں جب بچوں کی ہیبٹس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو وہ عادت ڈال لیں گے تو پھر وہ اسی پہ ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، عادت جو ہے کسی بھی ٹائم بدلی جا سکتی ہے۔ تو ہم اپنی عادت کو کسی بھی ایج میں چینج کر سکتے ہیں، اس میں ایج لیمٹ کوئی بھی نہیں ہے، بس اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا۔ پھر لاسٹ بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنی عادت کو کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم اپنا سیلف انالیسس کریں گے نا کہ ہم کس جگہ پر لیک کر رہے ہیں، ہمیں کس جگہ پر اٹینشن کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہی ہم کوئی اپنی لسٹ بنائیں گے کہ ہمیں کون سی عادات اپنانی ہے، اپنے گول سیٹ کریں گے، اپنا ٹارگیٹ سیٹ کریں گے اور پھر ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، اس پہ ورک آؤٹ سٹارٹ کر دیں گے۔
اور پھر جب ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوگی کہ میں نے یہ 10 عادتیں ڈالنی ہیں، تو ان میں سے ہم پہلے جو ہے پرائورٹائز کریں گے کہ کیا پتہ میری اس ایک عادت کے کرنے سے میرے باقی سارے کام ہو رہے ہوں. اس طرح سے ہمارے لیے وہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. اور اس پروسیس میں بار بار آپ یہ بات یاد رکھیں کہ میں کہتی ہوں کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا روزہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن کیا وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں پیش کر سکوں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں وہ پیش کرتے ہوئے شرمندگی تو محسوس نہیں کروں گی؟ کیونکہ میں تو نماز صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پڑھتی ہوں، میں تو روزہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتی ہوں. کیا میرا اس لیول کی ہے یہ چیزیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکوں؟ کیا میری زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کی اس قابل ہے کہ وہ میں پیش کر سکوں؟ میرے اتنے اچھے کام ہیں. یہ سوال اگر ہم سوچ لیں گے نا تو ہمارے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم اپنے آپ کو خود سے انالائز کرنا سٹارٹ کر دیں گے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے پہ ہو سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل تو نہیں ہوں. میرے ایسے اعمال نامہ میرا ایسا تو نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر اٹھا کے کھڑا ہو سکوں. تو میں نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے نا. ابھی سے ہم تیاری کریں گے تو ہی قیامت میں ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونے کے بجائے کامیاب ٹھہریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اچھے عادات کو اپنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور آہستہ آہستہ ایک بہتر مسلمان بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس سفر میں مدد کرے. آمین.